یار یہ انڈیا کے اوپر جو ٹیرف لگے ہیں نا، یہ انڈیا کی اپنی غلطی کی وجہ سے لگے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں بھی انڈیا کے ساتھ کافی بزنس کرتا ہوں، میں کئی سالوں سے بزنس کر رہا ہوں انڈیا کے ساتھ، اور پچھلے سال بائیڈن کے انڈر صرف 2 یا 3%، 3.5% تھی ڈیوٹی۔ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو لیڈر ہے مودی، وہ بہت ایروگنٹ ہے، اور جے شنکر، ان کے دماغ خراب ہے، ان کے کمر میں سریا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے حالات ٹھیک ہیں تو باتیں کرتے ہیں، ان کو اب چاہیے پاور، ٹھیک ہے؟ یہ پاور میں رہنا چاہ رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ ویک شو کریں گے اپنے آپ کو ٹرمپ کے آگے، تو ان کو پھر ڈر ہے کہ ان کی کرسی چلی جائے گی۔ سو یہ سارا یہ ان کو جو ہے نا، اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، غریب لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ بڑے بڑے بھاشن دیتا ہے یہ مودی۔ مگر میں چونکہ انڈیا کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، میرے پاس 3 فیکٹری ہیں جو میرا سامان بنا کے بھیج رہی تھی امریکہ، تینوں کو کام بند ہو گیا، میں میکسیکو چلا گیا ہوں۔ اب وہ رو رہے ہیں، مگر میری مجبوری ہے، میں کیا کروں یار، 50% تو اب ہم دے نہیں سکتے نا، ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا، اور مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ مودی اور یہ بی جے پی یہ بہت زیادہ اکڑ میں ہیں، اتنے بیوقوف ہیں کہ یار تیل تم کسی اور سے لے لو نا، مڈل ایسٹ سے لے لو، عربیوں سے لے لو، امریکہ سے لے لو تیل، پوری دنیا تمہیں آفر کر رہی ہے کہ لے لو، تیل کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں اس وقت۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی جو کمر میں جو یہ سریا ہے نا ان کی گردن کے اندر، یہ اگر صرف ٹرمپ کو فون ہی کر لیتا نا مودی، تو وہ ٹرمپ نے مان جانا تھا۔ اس کی اکڑ اتنی ہے کہ یہ اس کو فون نہیں کر رہا، تو اب کیا ہوگا؟ اب ٹرمپ کو چڑھ گیا غصہ، اور امریکہ کی جتنی بڑی اکانومی اور مارکیٹ ہے، پوری دنیا کی مارکیٹ اس طرح کی نہیں ہے۔ چائنا کبھی خریدے گا نہیں آپ سے، انڈیا سے چائنا کچھ نہیں خریدتا دنیا سے، مگر یہ سب کو بیچتے ہیں، یہ چائنیز کی فلسفی ہے۔ یہ امریکہ میں بھی یہی کرتے ہیں، جو چائنیز بزنس یہاں پہ ہیں امریکہ میں، وہ آپ سے کبھی نہیں خریدیں گے، وہ اپنے چائنیز لوگوں سے خریدیں گے چیزیں، مگر وہ آپ کو بیچیں گے۔ تو انڈیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چائنا کبھی ریپلیس نہیں کر سکتا امریکہ کی مارکیٹ، رشیا بھی نہیں کر سکتا۔ رشیا کی مارکیٹ بھی بہت چھوٹی اور بڑی ان کی وہ ہے، ریسٹرکٹڈ ہے سرٹن آئٹمز میں۔ یہ صرف اور صرف امریکہ کی مارکیٹ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جو آپ کو سسٹین کر سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر کنزیومر ڈیمانڈ ہر چیز کی بہت زیادہ ہے۔ یہ کنزیومر سوسائٹی ہے، یہ کنزیوم کرتی ہے، یہ کنزمپشن ہے ان کی اس ملک میں بہت زیادہ۔ پاکستان نے جو انڈیا کے جیٹس گرائے ہیں 7، اس کے بعد مودی کو پاگل ہو گیا، مودی کا دماغ خراب ہو گیا بالکل۔ یہ ہو گیا تھا ایروگنٹ، اس کا خیال تھا کہ پاکستان کیا چیز ہے، ہماری اتنی بڑی اکانومی ہے، امریکہ ہمارا دوست ہے، جے ڈی وینس کی بیوی انڈین ہے، ٹرمپ جو ہے اس کے لیے سیٹ کھول رہا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ ٹرمپ جو ہے نا، یہ بزنس مین ہے، یہ صرف ٹرانزیکشنل ہے، اس کو فائدہ ہوگا تو یہ آپ سے بات کرے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو گالیاں دے گا۔ یہ بدتمیز آدمی ہے، مگر ٹرمپ کو ہینڈل کرنا بھی بہت ایزی ہے، اور پاکستان نے کتنے سمارٹ طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے۔ پاکستان نے اپنی عزت خراب نہیں کی، عربیوں کی طرح اس کو بلا کے، اس کے لیے ناچ کے، اور اس کو ٹریلینز آف ڈالر آفر کر کے پاکستان نے اپنی عزت رکھی ہے، پاکستان نے اپنے وقار رکھی ہے، پاکستان نے چائنا کو نہیں چھوڑا، پاکستان اور چائنا کو کبھی نہیں چھوڑے گا امریکہ کی خاطر، مگر امریکہ کو بھی چائنا اپنا پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو امریکہ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں اور گولڈ اور کاپر، بلوچستان کیا پورا پاکستان بھرا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں صرف بلوچستان میں، صرف بلوچستان میں نہیں ہے بھائی، یہ پورے پاکستان میں ہمارے پاس جو ٹیتھین بیلٹ ہے میٹالوجینک، وہ 2200 کلومیٹرز لمبی ہے، وہ ساؤتھ آف بلوچستان سے لے کے گلجیبی تک جاتی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں دنیا کے ون آف دا بگیسٹ کول ریزروز ہیں ہمارے پاس سندھ میں۔ سو اٹس ناٹ جسٹ بلوچستان، لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ آف شور آئل اور یہ فریکنگ والا جو ہے، یہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، بلینز آف بیرلز ہیں،
मगर मेन जो हम पाकिस्तान के पास जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है अमेरिका को, वो है आपकी मिनरल वेल्थ। उसमें लिथियम वगैरह, ये देखें जी, ये फ्यूचर के वो है। ऑयल तो पास्ट का है ना, ऑयल तो ख़त्म हो गई, ये तो पिछली सदी की वो टेक्नोलॉजी थी, ऑयल पेट्रोल वगैरह। पेट्रोल का आप अंदाज़ा लगाएं, अब एक टैंक जो है आपका एवरेज 1 हफ्ता ही चलता है किसी भी गाड़ी में, एवरेज बात कर रहा हूँ। मगर आप बैटरी को देखें, इलेक्ट्रिक बैटरी वो 10 साल चलती है, तो आपकी गाड़ी में होती है, रोज़ रोज़ आपको नहीं चेंज करनी पड़ती। हाँ, उसको चार्ज तो करना पड़ता है, मगर वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बिजली तो वैसे ही प्रोड्यूस हो रही होती है, आपके घरों में बिजली है, हर जगह बिजली है, तो उसको लगा दें तो वो चार्ज कर देगी। सोलर पे लगा दें, सोलर पे चार्ज कर देगी। कहने का मतलब ये है कि जो पावर लिथियम की है, जो वैल्यू, वो ऑयल की नहीं है। ऑयल का एक, मैं बता रहा हूँ ना, 20 गैलन या जो भी आपकी गाड़ी में होता है, या 10 गैलन या 15 गैलन, वो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता। मगर बैटरी को देखें, बिजली की बैटरी जो है वो 10 साल चलती है मेरे भाई। आप वैल्यू देखें, दोनों में फ़र्क कितना है वैल्यू में। ऑयल का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पाकिस्तान के पास इतना मिनरल है, इतना लिथियम है, जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये निकालना जब शुरू करेंगे तो ये तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक चलता रहेगा। ये तो 100 क्या 200 300 500 1000 साल तक नहीं ख़त्म होने लगा हमारे मिनरल। हमारे पास माइंस नहीं है पाकिस्तान के पास, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास लिटरली गोल्ड के पहाड़ हैं, लिथियम के पहाड़ हैं। अब अमेरिका को रियलाइज हो गया कि फ्यूचर जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ये सारी दूसरी चीज़ों का ये पाकिस्तान है। क्योंकि दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है 2035 में, उसका सिर्फ आज हमें इस वक्त तकरीबन 50-60% हमने डिस्कवर किया है। बाकी 40% तो हमें पता ही नहीं कि आएगा कहाँ से 2035 तक। और 10 सालों के बाद हमने वो डिस्कवरी नहीं की है चीज़ें। तो इसीलिए पाकिस्तान की इतनी वैल्यू है। ना सिर्फ पाकिस्तान की, और भी कुछ मुल्क हैं, पता नहीं, आई थिंक अफ्रीका में है, कॉन्गो, ये वो कुछ मुल्क और भी हैं, ठीक है। मगर इवन सबको मिला के भी इस वक्त जितनी भी दुनिया की प्रोडक्शन है लिथियम की, अगर आप ऐड कर लें, तो फिर भी जो 2035 में डिमांड आ रही है, उसका 40% का गैप है। वो अभी तक डिस्कवर हुआ ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड से ज़्यादा कॉपर की इस वक्त दुनिया को डिमांड है, और फ्यूचर में डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो दुनिया को हमारा कॉपर ज़्यादा चाहिए, गोल्ड से भी ज़्यादा हम इनको कॉपर चाहिए। दोनों चाहिए, गोल्ड भी चाहिए मगर कॉपर ज़्यादा चाहिए। और कॉपर हमारे पास ट्रिलियंस में है ऑफ टन्स, नॉट ट्रिलियंस बट कई मिलियंस ऑफ टन्स। वैसे तो ट्रिलियंस में बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये नई नई माइंस डिस्कवर करते जाएंगे। मगर इस वक्त जो है वो भी इतना है कि डॉलरों में 8 ट्रिलियन कहते हैं, मगर ये इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वक्त के साथ ढूंढते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो जिसका अभी इनको मालूम है वो 8 ट्रिलियन है, जो कि एक ज़बरदस्त स्टार्ट है। ये स्टार्ट की बात कर रहा हूँ कि आप कहेंगे जी मैंने बफे पे टेबलें लगाई हुई हैं, यहाँ पे 8 ट्रिलियन की हमने बफे लगा दी है। मगर कोई खाना ख़त्म थोड़ी हो जाता है, कल को वो और लगा देंगे, परसों एक और लगा देंगे टेबल, हफ्ते के बाद एक और, वो रोज़ ही करेंगे। तो ये तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें नई नई निकलती जाएंगी। तो ऐसी स्टार्टिंग पॉइंट है 8 ट्रिलियन। दूसरा, इंडिया की वैल्यू खुद इंडिया ने अपनी ख़त्म कर दी है। जब पाकिस्तान से इन्होंने इतनी मार खाई है, ना, आप झूठ बोल रहे हैं। 3 महीने के बाद कह रहे हैं नहीं हमने तो पाकिस्तान की भी जहाज बनाया, बच्चों की तरह। जैसे बच्चे नहीं कहते नहीं 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 मैंने भी किया है, मैंने भी किया है। ऐसी मतलब बातें हैं ना, जो मर्जी कह दो मुंह से। किसी प्रूफ है? कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। तो इतना प्रूफ है, पूरी दुनिया के डिफरेंट न्यूज़ पे आर्टिकल्स को देखो आप। पाकिस्तान को छोड़ो, आप दुनिया के देखो आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं। इवन डिसॉल्ट कंपनी क्या कह रही है, रॉयटर्स क्या कह रही है, बीबीसी क्या कह रही है। बीबीसी का निक वो क्या है, रॉबर्टसन, उसने एंड में बताया था कि पाकिस्तान ने तो रिलेंटलेस बराज ऑफ मिसाइल्स हिट किए हैं इंडिया को। 4.5 घंटे इंडिया को मिसाइल लगते रहे हैं। पाकिस्तान ने 4.5 घंटे के बाद सीज फायर किया।
اور ٹرمپ بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ وہ تو بلکہ ٹرمپ تو ابھی پردہ رکھ رہا ہے. مودی کی چیخیں نکلی ہیں, ان کے انڈینز گئے ہیں جا کے, انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی ہے امریکہ کو, بار بار انہوں نے عربیوں کو ریکویسٹ کی ہے, سعودی عربیہ وغیرہ کو, کہ یار پاکستان کو پلیز روکو. اب کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ڈی جی ایم او نے, اس نے فون کیا تھا. بیوقوفوں, ڈی جی ایم او کا کام ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ رہے. یہ اتنے بیوقوف ہے یار, وہ راجناتھ تک بالکل پینڈو لوگ ہیں یار, پڑھے لکھے نہیں ہیں, اپنے آپ کو اتنا سمجھتے ہیں. یہ ڈی جی ایم اوز کا تو کام ہی فون پہ ہوتا ہے, وہ ریکویسٹ نہیں کرتے پیس کی اس طرح جب تک ان کو اوپر سے آرڈر نہیں آتا. یہ ڈی جی ایم او کے اوپر اس کی مرضی سے نہیں ہوتا پیس, رابطے میں وہ رہتے ہیں. پیس جو ہے وہ اوپر سے آئے گا آرڈر, ٹاپ سے, ملٹری اور سول لیڈرشپ کی طرف سے آئے گا کہ آپ لوگ جو ہیں یہ کریں, مطلب پیس کریں. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیگ کیا, ہم ان کی کیا کہتا ہے اس کا ورڈ کیا ہے, مہاراج. یار یہ فلمی لوگ ہیں, بالی ووڈ ان کی رگوں میں ہے. یہ ہمارے میوزک بھی چوری کرتے ہیں, ہمارا کھانا بھی چوری کرتے ہیں, چوری ہر چیز پاکستان کی پسند کرتے ہیں, ہمارا فیشن پسند کرتے ہیں, ہمارے گانے, ہمارے لوگ, ان کو obsession ہے پاکستان کی بیوٹی سے, ہماری لڑکیوں سے ان کو obsession ہے, ان کی لڑکیوں کو ہمارے لڑکوں سے obsession ہے. مجھے یاد ہے میں کالج میں ہوتا تھا, اب تو میں شادی شدہ ہوں, مجھے ہنسی آتی ہے اس طرح بول کے, مگر جب میں 20 سال کا تھا کالج میں, یونیورسٹی میں, امریکہ میں, مجھے یاد ہے یہ بہت ساری انڈین لڑکیاں بہت زیادہ میرے ساتھ فرینڈلی ہونے کی کوشش کرتی تھی, which is fine, مجھے کے ساتھ وہ نہیں ہے. مگر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں کو obsession ہے پاکستان سے, جب ان کو ہم سے پیار نہیں ملتا پھر یہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو انڈیا کی یہ پرابلم ہے کہ بس ان کو ہر وقت پیار چاہیے لوگوں سے, اور اگر ان کو فیل ہو کہ ان کی کوئی تھوڑی سی بےزتی ہو گئی ہے تو بس یہ پھر آپ سے نفرت, ان سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. پھر یہ آپ سے دوستی سے ایک دم سے سوئچ آف ہو جاتا ہے ان کا, اور یہ دشمنی کے موڈ میں آ جاتے ہیں. یہ اس طرح کی قوم ہے, ان کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے انڈیا کو, انفارچونیٹلی. یہ لوگ جو ہیں یہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, اس قابل نہیں ہے کہ ان کو لمبا آپ ٹرسٹ کریں. اس لیے امریکہ ٹرسٹ نہیں کرتا, ایون رشیا بھی آپ ٹرسٹ نہیں کرتا. وہ تیل بیچ رہا ہے اور آپ کو ویپنز بیچ رہا ہے انڈیا کو, ان کی پارٹی چل رہی ہے. رشیا کو کیا ہے, آپ ذرا مگر رشیا کو تھوڑا سا ذرا کہیں نا کہ آپ کو فری میں دے کچھ چیز وہاں سے, جیسے چائنا پاکستان کی اتنی ہیلپ کرتا ہے, رشیا دے نا انڈیا کو کچھ فری میں, مانگ کے دیکھو ذرا رشیا سے. رشین تو ایسی قوم ہے کہ وہ آپ کو چھری آپ کی گردن پہ رکھ دے گی کہ اگر پیسے نہ دیے تو تمہارے ہم گردن اڑا دیں گے. یہ رشین اتنے ہارڈ کور ہیں, اور پاکستان میں بھی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں ہمارے بیوقوف لوگ رشیا کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. اور بھائی رشیا کوئی آپ کا دوست ووست نہیں ہے, سمجھے ہو. رشیا نے بہت سارے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں ایسے دبا کے رکھا ہوا ہے, غازہ کی طرح رکھا ہوا ہے. پوچھو نا چیچن سے, چیچنیا میں کیا کیا ہے انہوں نے. رشیا نے 5 لاکھ چیچن مارے ہیں انہوں نے. دیکھو داغستان میں کیا کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, وہ اپنی آزادی مانگ رہے تھے, ان کو انہوں نے مار کے سیدھا کر دیا. بیچارے داغستانی MMA کے فائٹرز ہیں, مگر وہ بہت تھوڑے سے ہیں, چھوٹی سی ان کی وہ ہے, پیسہ بھی کوئی نہیں ہے, وہ اس طرح سروائیو کرتے ہیں MMA کر کے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ دنیا چینج ہو گئی ہے. آج ٹیرف جو لگ رہے ہیں نا انڈیا کے اوپر, وہ مودی کی وجہ سے لگ رہے ہیں, راجناتھ, اور وہ کیا ہے وہ دوسرا اس کا جو فارم منسٹر ہے, جے شنکر سر بولتا ہے اور جو کرتا ہے وہ باجی شنکر جو ہے نا, وہ پورا ٹوپی ڈرامہ ہے, اکڑ دکھا رہا ہے امریکہ کو, اور کس کے بل بوتے پہ بیچارے وہ مارے جا رہے ہیں غریب لوگ. میں اس لیے بات کروں, میری 3 فیکٹریاں ہیں, وہ اب سب رو رہے ہیں وہاں پہ کہ جی کام نہیں ہے. تو بھائی میں اب کیا کروں, آپ لوگ کیوں ووٹ دیتے ہو بی جے پی کو, آپ نہ دو نا ووٹ اس کو. ان کو تو پرواہ نہیں ہے, ان کا تو کام چل رہا ہے. امبانی اور وہ کیا ہے دوسرا اڈانی, ان کے ساتھ تو پارٹی چل رہی ہے. وہ دیکھیں جی اڈانی جو ہے سارے پیسے اپنی جیب میں ڈال رہا ہے, اس نے $1 کا ڈسکاؤنٹ نہیں دیا انڈینز کو, $1 کا ڈسکاؤنٹ نہیں دیا. اور وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, وہ پیسہ پتہ ہے کہاں جا رہا ہے, وہ بی جے پی کے الیکشن فنڈ میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور ٹرمپ نے ان کا بھنڈا پھوڑ دیا ہے. ٹرمپ نے یہ چیز ریویل کی ہے کہ یہ سارے جو ہے نا اڈانی یہ سارے ملے ہوئے ہیں بی جے پی کے ساتھ, اور بی جے پی ملی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ. یہ ساری جو بیچ میں سے آ رہی ہے نا ان کو جو ہدایات,
وہ زیادہ تر اسرائیل سے آتی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اب اسرائیل پاکستان کو تو ہینڈل کر نہیں سکتا کیونکہ بہت دور ہے پاکستان، اور پاکستان پاورفل بھی بہت ہے، وہ پھر آگے سے نیوکلیئر کنٹری بھی ہے. تو اسرائیل جو ہے انڈیا کے تھرو جو ہے پاکستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو ساری جو وار اور یہ سارا جو ہوا ہے کشمیر کے اٹیک کے بعد، اس میں سب میں اسرائیل کا ہاتھ ہے بہت بڑا. اسرائیل کی تو کوشش یہ ہے کہ انڈیا کی یا پاکستان میں جنگ ہو جائے تاکہ وہ بھی بیچ میں سے چوری سے گھس کے اپنے 2-4 تھپڑ مار کے پاکستان کو ان کے نیوکس کو ضائع کر دے. ان کی تو مطلب یہی سوچ ہے نا. وہ تو اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کو اتنا سٹرونگ بنایا ہے کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں کتوں کی طرح، انفارچونیٹلی پی ٹی آئی وغیرہ کا کوئی دیکھا جائے، مگر جب ہمارے اوپر دشمن آتا ہے تو وہ سارے متحد ہو جاتے ہیں. یہ ہماری شکر ہے، یہ ہمارے اندر گریٹنس ہے، ورنہ تو ہم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے آپس میں ہمیں. مگر ابھی بھی ان کی کوشش جاری ہے، کبھی وہ افغانیوں کے تھرو، کبھی بلوچیوں کے تھرو، کبھی سندھیوں کے تھرو، کبھی کسی کے تھرو وہ ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلوچستان بنگال والا سچویشن بنائیں. تو آپ لوگ یار خدا کے واسطے نا ذرا فوج کے پیچھے رہا کرو، اس کو پروٹیکٹ کرو، کیونکہ اگر فوج نہیں ہے تو پھر پاکستان بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ آپ کا انڈیا بڑا دوست ہے یا کوئی، اور یہ سب آپ کے یہ آپ کی جو ہے نا جو گوشت ہے اس کو چیرنے کے لیے تیار ہیں، نوچنے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ پوری گیم چل رہی ہے. آرمی کو گالیاں دیتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں یار. فوج کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ چلو اگر ایک بندے نے غلط کیا ہے کسی ٹاپ کے جرنیل نے تو اس جرنیل کو برا کہو نا. اول تو اس کو بھی برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کیا پتا اندر کی کیا بات ہے. سنی سنائی بات کے اوپر ایسے اشارے تیش میں آ جاتے ہیں. کوئی ایسا جرنیل نہیں ہے پاکستان میں، کوئی ایسا فوجی نہیں ہے، کوئی ایسا سپاہی نہیں ہے جو پاکستان سے پیار نہیں کرتا. ہاں غدار تو ہر ملک میں ہوتے ہیں. تو اگر ایک بندے نے غلط کیا تو ایک بندے کو برا کہو نا. پوری فوج کو کیوں کہہ رہے؟ جب آپ پوری فوج کو کہتے ہیں اس کا مطلب آپ پاکستان کے دشمن ہیں. آپ دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، میرے اور میرے بچوں کے دشمن ہیں، ہماری قوم کے دشمن ہیں. اس طرح کے لوگوں کو فوراً ان کو روکا کرو کہ اے خبردار تم نے پاکستان آرمی کے بارے میں کچھ کہا. ہمارا تو یہ ہونا چاہیے. ہاں کسی ایک جرنیل کو برا کہہ رہا تو اس کی اپنی سوچ ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں. اس پہ بھی میں کئی دفعہ اپسیٹ ہوتا ہوں، چلو وہ اگنور کر. اگر آپ پوری کوئی انسٹیٹیوشن کو کہہ رہے ہو، دماغ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا؟ کون بچا رہا ہے آپ کو؟ پاکستان بچا رہا ہے. آرمی مطلب پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے. باقی تو یہ سب غدار ہمیں لے ڈوبے تھے. مجھے تو عمران خان پہ بھی ترس آتا ہے کہ اس بیوقوف آدمی کو اتنی پاور تھی، اتنی پاپولیرٹی تھی، اور ابھی بھی ہے، اس کو اپنی پاپولیرٹی کا فائدہ لینا نہیں آیا. کہ یار تم آرام سے بیٹھ جاتے. اگر تم ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار گئے ہو، بے شک انہوں نے دھاندلی کی ہے، نہیں کی ہے، پیسہ لگایا ہے، تو تم بھی لگاتے نا پیسے. انہوں نے لگا لیا، انہوں نے جیت لیا، تو آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ اپوزیشن میں. پہلے تو تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ تمہارے بندے لوز ہی نہ ہوتے. تمہارے بندے لوز اس لیے کہ تم سے ملتے نہیں تھے. سب کی یہ شکایت ہے. تمہارے ارد گرد جو بندے بیٹھے تھے وہ دوسرے لوگوں کو تمہارے قریب آنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ شاید ہماری پاور کم ہو جائے گی اگر اس کو کوئی اور پسند آ گیا. یہ تو ایسے ہی بہیو کر رہے تھے جو عمران خان کے ارد گرد مرد اور عورتیں تھیں جیسے ان کا بوائے فرینڈ ہے. یہ قسم سے وہ تو سٹوریاں بھی باہر آ رہی ہیں کہ انہوں نے تو قریب ہی نہیں آنے دیا کہ یار عمران خان کے قریب نہ ہو. تو وہ لوگ یہی تو اس لیے تو انہوں نے نو کانفیڈنس کا ووٹ دے دیا کہ یار یہ بندہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. ہم ان کو سے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے مسائل اس کو بتائیں. وہ لوگ اس کی جو ارد گرد تھے، وہ جو پارٹی والے تھے سارے، جو شام کو لڑکیاں اور وہ شرابیں اور وہ پوری محفلیں، یہ اندر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. اسلام آباد میں بڑی بڑی گندی پارٹیاں کرتا رہا عمران خان. چلو یہ بات رہنے دو، پھر یہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا. مگر یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ وہ جو نیک بنتا ہے نا بڑا، وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. بہرحال میں اس پہ ٹاپک پہ نہیں بات کروں گا کیونکہ اللہ جانتا ہے میں اس کے ساتھ کمرے میں نہیں تھا. مگر میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اس کے ساتھ تھے، اس میں شریک، اور ان لوگوں کا مجھے پتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. بہت کچھ انہوں نے بتایا جو کہ میں آپ کو اس وقت پبلک میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. اینی میرا کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ یار اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھو. انڈیا نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے پنگا کیا ہے، غلط پنگا کیا ہے. اگر یہ انڈیا والے تھوڑا سا اس کو پیار سے ہینڈل کر لیتے تو ٹرمپ کو ہینڈل کرنا کون سا مشکل ہے. اس کو تھوڑا سا اس کی تعریف کر دو، یہ ویسے ہی ہوا میں چلا جاتا ہے اس کا دماغ. یہ خوش ہو جاتا ہے بچے کی طرح ایک طرح سے. پاکستان سمجھ گیا، پاکستان نے اس کو کہہ دیا ٹھیک ہے سر، آپ نے بالکل زبردست ہماری سیز فائر میں ہیلپ کی، جو کہ کی ہے اس نے.
پاکستان نے جھوٹ نہیں بولا کہ آپ نے اپنے ایسی خوشامد کے لیے، پاکستان نے سچی بات کی ہے کہ یار اس نے ہیلپ کی، اس نے کی تھی. روبیو نے آ کے بیچ میں ثالثی کردار ادا کیا ہے، اور تو انہوں نے بعد میں پاکستان نے اس کا شکریہ ادا کیا، جو کہ کرنا چاہیے تھا پاکستان کو، بالکل کرنا چاہیے تھا. یار آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے، آپ کی صلح صفائی کرا رہا ہے، تو آپ اس کا اقرار نہیں کریں گے آپ؟ مودی نے اس لیے نہیں کیا، مودی کو لگا کہ میری پاور نکل جائے گی میرے ہاتھ سے، مجھے انڈیا والوں کو میں نے اتنا وہ وشوا گرو اور پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں سنائی ہوئی ہیں، تو یہ کہیں میرے ووٹ میرے نہ ختم ہو جائیں. پتہ نہیں ان کا الیکشن آ رہا ہے نا یا ہو گیا ہے، آئی ڈونٹ نو. تو ہر وقت انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے انڈین جو عوام ہے یہ اب پسے گی. اب ٹرمپ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ اب سبق سکھائے گا انڈیا کو. اب مزدار بات یہ، ٹرمپ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرے گا. آپ دیکھنا ذرا، یہ میری پیشن گوئی ہے. ٹرمپ چائنا کے ساتھ ٹھیک کرے گا، ٹرمپ پاکستان کے ساتھ ٹھیک کرے گا، ٹرمپ سب کے ساتھ ٹھیک کرے گا، ایون افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرے گا. ٹرمپ اس کو منرلز چاہیے وہاں سے، اور چائنا کا تھوڑا سا اثر نیگیٹو کرنے کے لیے وہ انڈیا کو اب اس نے چنے چپانے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے غریب عوام جو ہیں ان کا کیا بنے گا. میں تو اپنی فیکٹریوں میں سوچتا ہوں یار، مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ بڑے بیچارے اچھے لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، مگر میں کیسے ان کو بزنس دوں یار. 50% ابھی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس پہ اور بڑھا سکتا ہے، اور اس پہ بلکہ انڈیا پہ وہ کہہ رہا ہے سینکشن بھی لگاؤں گا میں. تو آپ سنیں ذرا. anyway میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اگر آپ لوگ میری باتیں اگر آپ کو پسند ہیں. میں کبھی کبھار بولتا ہوں، اگر آپ لوگ چاہو گے تو میں آگے بناؤں گا، ورنہ اگر کوئی سن نہیں رہا تو پھر میں کیا بناؤں یار. ویسے میں اپنے دل کو نا ٹھنڈا کرنے کے لیے بتاتا ہوں آپ کو چیزیں. میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، پاکستانی ہوں میں، امریکن، اور 40 سال سے امریکہ میں ہوں. اور میری جو اپنی تھاٹ پروسیس ہے وہ تھوڑی فرق ہے باقی لوگوں سے. میں کئی چیزوں پہ اختلاف بھی کرتا ہوں، کئی چیزوں پہ اگری کرتا ہوں. اور پاکستان کے اندر میں پازیٹیو کرٹیسزم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فائدہ ہو آپ لوگوں کو میری بات سن کے، کہ دنیا میں پاکستانی یا جو اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں امریکہ میں وہ کیا سوچتے ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اب میں گھر آ گیا ہوں، بس آپ لوگوں سے میں نے گپ شپ لگانی تھی. میری بچی جو ہے وہ گاڑی میں ٹائر میں ہوا ڈال رہی ہے میرے خیال میں. میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں ذرا. اوکے جی.